الحمد للہ رب العالمین۔ میری والدہ کو 30 سال سے سایہ ہے، اس کو کیسے پتا ہے کہ سایہ ہے؟ دھوپ میں بیٹھی ہو تو سایہ ہو جاتا نہیں، آخر وجہ بتائیں۔ 30 سال گزر گئے سایہ کے ساتھ، اب مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے آئی ہے۔ باقی بھی 10-20 سال گزر جائیں گے، بی کوئی سایہ وایا کوئی نہیں خام خواہ کے لیے۔ دیوار کے نیچے بیٹھو گی تو سایہ ہے، نہیں بیٹھو گی تو نہیں ہے۔ ایسے لوگوں نے بنایا وہ سایہ ہے، اس پہ اثر ہے، اس کو جی ہوائی مخلوق نظر آتی، سب جھوٹ ہے۔ میں نے اہل کتاب لڑکی سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتی، شادی ٹھیک ہے، نکاح ٹھیک ہے، آپ کا نہیں ہونا چاہتی نہ ہو۔ اہل کتاب لڑکی سے شادی جائز ہے۔ 2 مہینے ہو گئے اقامہ نہیں بن رہا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ بہرحال اگر عورت حیض کے لیے دوائی استعمال کرتی ہے، حیض نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، آ گیا ہے تو پھر حیض ہے۔ احرام اتار دی، حجامت نہیں کرائی، پھر کرائی بھی ہے کہ صرف مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ نہیں کرائی تو حجامت بھی کراؤ، سر منڈاؤ۔ حجامت کا معنی داڑھی منڈانا نہیں ہے، سر منڈواؤ اور ایک دم بھی ادا کرو۔ دوسرا عمرہ کیا جو مدینے سے ہے، تیسرا عمرہ سر منڈوانا بھول گئے، ماشاءاللہ بھول گئے تو ایک بکری دم پڑ گئی، پھر کبھی نہیں بھولیں گے آپ۔ کسی کو رشتہ داری میں احتلام ہو جائے اور زنا کی تہمت کا خطرہ، اچھا کسی رشتہ دار کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، احتلام ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ تیمم بھی کر سکتا ہے، یعنی فتنے سے بچنے کے لیے، یا بعد میں نماز قضا کر لے۔ اگر عورت شرعی عذر کی وجہ سے پاکستان سے نیت نہیں کی، یہاں آ گئی، 5 دن کے بعد پاک ہوئی اور جیرانہ سے نیت کی، دم دینی پڑے گی، اس کو میقات سے نیت کر لینی چاہیے تھی۔ کاروبار میں پریشانی ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ ایسا مسجد سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، روحانی رکاوٹ آ رہی ہے۔ روحانی رکاوٹ کیا ہوتی ہے پہلے مجھے لکھ کے سمجھائیں، پھر میں علاج بتاؤں۔ بد نظری کا علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی ہوتی ہے، لا حول پڑھا کرو۔